اللہ کے نبی حسنین کریمین سے ارشاد فرما رہے، اے حسنین کریمین تمہارے والد علی مرتضیٰ کہاں ہیں؟ حضرت مولا کائنات فوراً عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے علی ابو جعفر کا قرض دیتے کیوں نہیں؟ اے علی ابو جعفر کا مطالبہ پورا کیوں نہیں کرتے ہو؟ مولا کائنات عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی تو پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت مولا کائنات ایک چمڑے کی تھیلی اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی اس چمڑے کی تھیلی کو اپنے دست اقدس سے لے کر اپنے دست اقدس میں لے کر ابو جعفر کوفی کے ہاتھ میں دے دیتے اور فرماتے ہیں کہ اے ابو جعفر جب تمہاری دکان پہ کوئی اولاد علی آئے تو معاملات اسی طرح رکھنا، کبھی فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور پھر حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں اپنی بی بی کو آواز دیتا ہوں، میری بی بی آتی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اے میری بی بی ذرا یہ بتا میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں؟ بی بی کہتی ہے اے ابو جعفر، اے میرے شوہر نامدار آپ تو جاگ رہے ہیں۔ ابو جعفر کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو جعفر اس رجسٹر کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنی ہی مقدار میں اشرفیاں ہوتی ہیں جتنی مقدار رجسٹر میں لکھی ہوتی ہے، جتنی مقدار مطالبہ علی کے طور پر رجسٹر میں لکھی ہوتی ہے اتنی ہی مقدار میں رقم ہوتی ہے نا۔ اگر ابو جعفر مطالبہ علی کے ذمہ لکھ دیں تو علی مطالبہ دینے آ جائیں، ہے نا۔ اور علی کی اولاد کو اگر کوئی پریشان کرے، علی کی اولاد کو کوئی پریشان کرے، حضور نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء واہل بیت امان لأہل الارض، کہ جس طریقے سے آسمان کے لیے ستارے امان ہیں اسی طرح سے زمین کے لیے میری اہل بیت امان ہے نا۔ بہرحال یہ عرس شریف کی محفل ہے، 5 منٹ ہو گئے ہیں، یہ عرس شریف کی محفل ہے، ہمیں یہاں سے کچھ حاصل کر کے لے جانا چاہیے۔ میں بہت جگہ گیا، بہت کچھ دیکھا، روزی سفر میں رہتا ہوں، لیکن اس خانقاہ میں جو ایک بات دیکھی وہ جلدی کہیں نظر نہیں آتی۔ میں نے اندور میں بھی کہا تھا، اور خانقاہیت جو ہے نا اسی کا نام خانقاہیت ہے۔ میں اندور میں بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا، سید عادل میاں صاحب موجود تھے۔ جو خانقاہیت ہے وہ مجھے یہاں دیکھنے کو ملی۔ میں عرس حضور نہال ملت کے موقع پر غالباً 2 سال قبل حاضر آیا، میں نہیں جانتا تھا، پہلی بار آیا تھا۔ تو سید صاحب قبلہ کے جو چھوٹے بھائی واصل میاں صاحب ان کے لیے کچھ لوگوں نے مجھ سے خلافت کے لیے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب خلافت کی بات آئی، اچھا میں کچھ جانتا نہیں تھا، جب میں خلافت کی بات آئی تو انہوں نے مجھ سے ایک شرط رکھ دی کہ حضرت سب سے پہلے میرے سب سے بڑے بھائی کو دیجئے گا تو پھر مجھے دیجئے۔ اب جانتے ہیں کہ واصل میاں اور عادل میاں صاحب کا رشتہ ہم سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ 2 الگ الگ ماؤں کے بطنوں سے دونوں شہزادے ہے نا۔ اگر عرفی زبان میں کہا جائے تو دونوں سوتیلے بھائی ہیں، دونوں سوتیلے بھائی ہیں، اور چھوٹا بھائی اپنے بڑے سوتیلے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے مجھ سے کہ حضرت پہلے میرے بڑے بھائی کو دیجئے پھر مجھے دیجئے گا۔ یہ محبت، یہی خانقاہیت ہے، یہی خانقاہیت ہے، یہ محبت۔ آپ دیکھیے کربلا کے میدان کو اٹھا کے دیکھیے، حضرت جناب عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کبھی بھی مولا کائنات الگ حضرت خاتون جنت کے وطن سے نہیں،
पैदा हुए, बल्कि दूसरी मौलाए कायनात की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के वतन से हैं। लेकिन मैदान कारज़ार, मैदान करबला में कभी भी हज़रत अब्बास ने अपने बड़े भाई सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भाई कहकर नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा आकाई मौलाई कहकर पुकारा। जब मैदान कारज़ार में हैं, हज़रत अब्बास अलमदार इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं कि ऐ मौला, ऐ आकाई मौलाई, मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। मेरे आका इमाम आली मकाम इरशाद फरमा रहे, ऐ अब्बास, तुम मैदान में गए, शहीद हो गए तो मेरी कमर झुक जाएगी। लेकिन अर्ज़ करते हैं, जिद करते हैं, मैदान कारज़ार में जाते हैं, शहीद होते हैं, ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं, और फिर इमाम आली मकाम जब तशरीफ़ ले जाते हैं, हज़रत अब्बास अलमदार के सर को अपने जानू पे रखते हैं, और फिर इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते हैं, अब्बास, ज़िंदगी भर तुमने मुझे आकाई मौलाई कहकर पुकारा है, एक बार भाई कहकर पुकारा। हज़रत अब्बास अलमदार आँख को खोलते हैं, या आखी की सदा बुलंद करते हैं, और जिस्म वो रूह क़फ़्स अंसरी से परवाज़ कर जाती है। उस मोहब्बत को देखिए और इस मोहब्बत को देखिए, बिल्कुल वही वाली बात, करबला वाली बात, क्योंकि घराना वही है ना, घराना वही है, और ख़ानदान का असर आता ज़रूर है ना। करबला के मैदान में देखिए, इमाम अली मकाम ने कहा था कि ऐ अब्बास, एक बार मुझे भाई कह के पुकार दो, है ना। मामलात वहाँ के देखिए और यहाँ के मामलात को देखिए, ख़ानदान का असर है ना। तो बहरहाल यही खानकाहियत यही है कि देखिए, जब इनके घर में आपस में भाइयों में इतना इत्तेहाद है, इतनी मोहब्बत है, तो फिर ये आपको भी मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम देंगे, है ना। ये खुद लड़ रहे होते तो आपको पैगाम नहीं दे पाते, है ना। तो बहरहाल एक चीज़ और कि हमारे यहाँ आज बड़े हालात ख़राब हो गए हैं। हज़रत हम लोग कहते तो हैं कि तज़किये नफ्स, है ना, लेकिन हम खुद नहीं करते। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी हैं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने एक दिन अपने नफ्स को बाहर निकाला और देखा कि नफ्स की सांसें चल रही हैं, सिसकियाँ ले रही। पूछा कि तू जिंदा कैसे है? मैं तो तुझ पे इतने जुल्म ढाता हूँ, तुझे तो मर जाना चाहिए था, तू जिंदा कैसे है? नफ्स ने कहा, ऐ बायज़ीद, तुम्हारे मुरीद आते, तुम्हारे चाहने वाले आते, वो तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे पैरों को चूमते। जब वो तुम्हारे हाथ पैर को चूमते तो तुम्हारे दिल में एक हल्की सी हरारत, खुशी की लहर दौड़ती। मैं उससे सांस लेता, मैं उसके ज़रिए जिंदा रहता। जब बायज़ीद बुस्तामी ने इतना सुना तो बायज़ीद रमज़ान का महीना था, बायज़ीद बुस्तामी ने रोटी का एक टुकड़ा उठाया, बाज़ार गए और बाज़ार में घूम घूम के रोटी खाना शुरू किया। लोगों ने आपको ताने मारे, किसी ने आपको मारा, किसी ने आपको बुरा भला कहा। उसके बाद बायज़ीद बुस्तामी जब घर लौट के आए तो देखा नफ्स मर चुका था। फरमाने लगे कि मुझे 60 रोज़े रखना गवारा है, लेकिन इस नफ्स को जिंदा रखना गवारा नहीं। मुझे 60 रोज़े रखना गवारा है, लेकिन इस नफ्स को जिंदा रखना गवारा नहीं है ना। हज़रत जुनैद बगदादी हैं, एक मरतबा सयाहत फरमा रहे, उस आपके कुछ चंद मुरीदीन भी आपके साथ हैं। जुनैद बगदादी ने अपने मुरीदीन से कहा कि सुना है यहाँ बहलूल नाम का एक शख्स आया है, उसको तलाश करो, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी के मुरीदीन हज़रत बहलूल को तलाश करते हैं, और हज़रत बहलूल एक जंगल के अंदर एक ईंट पे सर रखे लेटे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं। जुनैद बगदादी तशरीफ़ लेके जाते हैं, सलाम करते हैं, जवाब देते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन? जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं जुनैद। कहा, अच्छा, वही जुनैद जो लोगों को रूहानियत की तालीम देता है? कहा, हाँ वही जुनैद। कहा, अबुल कासिम जुनैद? कहा, हाँ वही जुनैद। उसके बाद हज़रत बहलूल दाना जुनैद बगदादी से एक सवाल करते हैं कि ऐ जुनैद, क्या तुम्हें खाना खाने का तरीक़ा मालूम है?
اے جنید کیا تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ جنید کہتے ہیں کہ ہاں مجھے کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے۔ حضرت بہلول پوچھتے ہیں کیا طریقہ ہے؟ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتا ہوں، کھانا بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں، ایک کنارے سے کھاتا ہوں، کھاتے وقت کسی کے ہاتھ کی طرف نظر نہیں کرتا ہوں۔ حضرت بہلول کہتے ہیں کہ اے جنید تجھ سے کیا بات کروں جسے کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں معلوم اور تو اپنے آپ کو خلقت کا مرشد کہتا ہے، جس کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ حضرت بہلول کھڑے ہوتے ہیں، کپڑے جھاڑتے ہیں، جانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جنید پیچھے جاتے ہیں۔ حضرت جنید بات کرتے ہیں۔ حضرت بہلول پوچھتے ہیں کہ اے جنید کیا تجھے سونے کا طریقہ معلوم ہے؟ جنید کہتے ہیں کہ ہاں مجھے سونے کا طریقہ معلوم ہے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ میں عشاء کی نماز ادا کرتا ہوں، نماز کے بعد اوراد و وظائف کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ سوتا ہوں۔ حضرت بہلول کہتے ہیں کہ جسے سونے کا طریقہ نہیں معلوم اس سے میں کیا گفتگو کروں؟ اس کے بعد بہلول دانا پوچھتے ہیں کہ اے جنید کیا تجھے گفتگو کا طریقہ معلوم ہے؟ حضرت جنید کہتے ہیں کہ ہاں گفتگو کا طریقہ معلوم ہے کہ جب بھی بات کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی بات نہیں کرتا ہوں، دنیا کی کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ حضرت بہلول کہتے ہیں تجھے تو گفتگو کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم۔ حضرت جنید عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ بتائیں۔ حضرت بہلول کہتے ہیں کہ اے جنید تم نے جو کچھ کھانے کے تعلق سے تم نے جو کچھ بیان کیا کہ کھانے سے پہلے بعد میں ہاتھ دھوتا ہوں، کھانے کے شروع میں بسم اللہ کرتا ہوں، کھانا کنارے سے کھاتا ہوں، کسی کے ہاتھ کی طرف نظریں نہیں کرتا، کہتے ہیں اے جنید یہ کھانے کی فراہ ہے، کھانے کی اصل یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے، یہ فراہ ہے، اصل یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اے جنید تو 100 فرائض ادا کر لے، لیکن اگر اس کی اصل درست نہیں ہے تو تیرا سارے جتنی بھی تو نے فرائض ادا کی ہے وہ سب بیکار ہے۔ پھر حضرت جنید کہتے ہیں کہ جنید تو نے کہا تھا کہ تجھے گفتگو کا طریقہ معلوم ہے، لیکن سن جنید کہ جب بندہ گفتگو کرے تو دل کو حسد، برائی، کینے سے پاک کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زبان کو کھولے، ورنہ بہتر ہے کہ زبان کو خاموش رکھے۔ اور پھر کہا تھا کہ اے جنید تو نے سونے کا طریقہ بتایا تھا کہ عشاء کے بعد اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، اس کے بعد بزرگوں کے طریقے پہ سوتا ہوں۔ تو سن جنید سوتے تو سب ہیں لیکن اصل سونا اسی کا ہوتا ہے جو اپنے دشمنوں کو معاف کر کے سوتا ہے، ہمیں ان باتوں سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، آپس میں محبت ایک دوسرے کو۔ آج ہمارے یہاں معاف نہیں کیا جاتا، جلدی بات تو کی جاتی ہے لیکن نہ کوئی معافی مانگتا ہے نہ کوئی معاف کرنے کو تیار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہے نا، اور ایک دوسرے پہ ایثار کریں۔ یہ جو میں نے ابھی حضرت سید عادل میاں صاحب قبلہ کا جو ان کے بھائی کی بات بتائی واصل میاں صاحب کی، یہ ایثار بھی ہے، قرآن میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ جو دوسروں پہ ایثار کرتے ہیں حالانکہ انہیں